بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ حضرت حسن بصری ایک تابعی بزرگ تھے۔ آپ کا بچپن حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے زیر سایہ گزرا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے زمانے کے بہت بڑے بزرگ اور عالم دین تھے۔ آپ بہت بہادر تھے، وقت کے حکمرانوں کے پاس جاتے اور انہیں اچھے کام کرنے کا کہتے اور برائی سے منع کرتے، اور اللہ رب العزت کے معاملے میں کسی سے نہیں ڈرتے تھے۔ حجاج بن یوسف کے پاس جاتے اور اسے نیکی کا حکم دیتے اور برائی سے منع کرتے۔ اس سے کئی دفعہ تلخ کلامی ہوئی، لیکن اس کے فتنے سے محفوظ رہے، یعنی وہ آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکا۔ جب حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنے تو آپ نے حضرت حسن بصری علیہ رحمہ کو خط لکھا کہ مجھے خلافت کی ذمہ داری سونپ دی گئی ہے، مجھے آپ چند ایسے لوگوں کی نشاندہی فرمائیں جو اس معاملے میں میری مدد فرما سکیں۔ حضرت حسن بصری علیہ رحمہ نے جواب دیا، دنیا داروں کو آپ پسند نہیں کریں گے اور دیندار اللہ والے آپ کو پسند نہیں کریں گے، اس لیے آپ اس معاملے میں اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کریں۔ ایک دفعہ حضرت حسن بصری علیہ رحمہ ایک محفل میں بیٹھے تھے کہ ایک شخص آپ کے پاس آیا اور اپنا خواب بیان کرنے لگا کہ میں نے خواب میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا۔ آپ ایک قبیلے کے لوگوں میں تشریف فرما تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت خوبصورت لباس زیب تن کیا ہوا تھا۔ اتنے میں کسی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حسن بصری آ رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسے خوشخبری دے دو، اسے خوشخبری دے دو، اسے خوشخبری دے دو، یعنی 3 دفعہ آپ نے انہیں خوشخبری سنائی۔ اتنا سننا تھا کہ حضرت حسن بصری علیہ رحمہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور آپ خواب سنانے والے کو دعائیں دینے لگے۔ حضرت سیدنا مالک بن دینار علیہ رحمہ فرماتے ہیں، میں نے خواب میں حضرت حسن بصری علیہ رحمہ کو دیکھا، ان کا رنگ چمک رہا تھا اور چہرہ نور سے پر نور تھا، اور چہرے کی مکمل سفیدی کی وجہ سے آنسو کی لڑی بھی چمک رہی تھی۔ میں نے پوچھا، اے حسن بصری، کیا آپ انتقال نہیں فرما گئے؟ تو فرمایا، ہاں۔ پھر میں نے پوچھا، انتقال کے بعد آپ کو کیا مقام و مرتبہ ملا؟ خدا کی قسم، آپ نے تو ایسی ساری زندگی فکر آخرت کے سبب غموں اور خوف خدا میں روتے ہوئے گزار دی۔ آپ نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، فکر آخرت اور خوف خدا کی وجہ سے ہر وقت رونے اور غمگین رہنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے نیک لوگوں کے درجات عطا فرمائے اور ہمیں متقین کے درجات پہ فائز کیا، اور یہ سب میرے رب کا بڑا فضل ہے۔ میں نے کہا، اے حسن بصری علیہ رحمہ، مجھے کوئی نصیحت فرمائیں۔ آپ نے فرمایا، دنیا کے اندر جو لوگ سب سے زیادہ غمگین رہتے ہیں وہ قیامت کے دن سب سے زیادہ خوش ہوں گے۔ جس رات حضرت حسن بصری علیہ رحمہ کا انتقال ہوا تو اس رات کسی نے خواب میں دیکھا کہ گویا آسمانوں کے دروازے کھلے ہیں اور ایک منادی اعلان کر رہا ہے کہ سنو، حسن بصری اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہو گئے ہیں اور وہ ان سے راضی ہے۔ یہ بہت بڑی فضیلت ہے کہ رب اپنے کسی بندے سے راضی ہو۔ ایک اور شخص کے خواب میں ان کا دوست آیا جو فوت ہو چکا تھا۔ اس شخص نے اپنے دوست حضرت حسن بصری علیہ رحمہ کے متعلق پوچھا تو وہ دوست کہنے لگا، وہ تو جنت میں بادشاہوں کی طرح رہتے ہیں۔ پوچھا، یہ فضیلت کیوں ملی؟ تو دوست نے جواب دیا، وہ ہر وقت فکر آخرت میں غمگین اور اللہ تعالیٰ کے خوف سے خوف زدہ رہتے تھے، اس وجہ سے۔ سبحان اللہ۔ تو دوستو، کیسا لگا آپ کو ہمارا یہ چھوٹا سا واقعہ؟ کامنٹس کر کے ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک کریں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز جلدی سبسکرائب کر لیں۔